یہ بتائے گا شوکت یوسف زئی صاحب کے پہلے تو کہا گیا کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے، تحریک میں شریک ہوں گے، بعد میں پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کے جو ہے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے. اب علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ ان کے نائکاپ جو ہیں وہ گم ہو گئے، جب حکومت نے کہا کہ نائکاپ پہ وہ سفر کر سکتے تھے. تو کیا وجہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے خان صاحب کے بیٹوں کی شرکت کے حوالے سے؟ کیا یہ اس لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے نائکاپ والی کہ وہ جو ہے وہ ویزا لے کر آئیں کہ برطانوی ہائی کمیشن کی انہیں پاکستان کے اندر پروٹیکشن مل جائے کہ ان کی گرفتاری اگر ہو جاتی ہے تو برطانوی حکومت ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا وہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں اور وہ کس حد تک اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں ہم تو کوئی موروثی سیاست تو ہے نہیں تحریک انصاف میں. جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاریوں کا سامنا ہے ان کو. جو حالات ہے اس ملک کے اندر، کوئی جمہوریت تو ہے نہیں اس ملک میں، اور جو فسطائیت کا نظام برپا کیا گیا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، اسلام آباد میں پرامن جلسے کی اجازت نہیں مل رہی. یہ خوف ہے گورنمنٹ کا، اور ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اگر سلمان قاسم آ گئے، ان کا ملک ہے، وہ جب آنا چاہیں آ سکتے ہیں. یہ ایشو حکومت کو تحریک چاہیے ان انصاف کو نے خود ویزا بنایا جاری ہے. کر دے، شوکت بات صاحب ختم. یہ ایشو تحریک انصاف نے لیکن خود بنایا ہے. نہیں، پہلے کہا کوئی گیا ایشو جی نہیں ہے. کہ انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے، پھر حکومت نے کہا جب نائکاپ ہے تو پھر وہ ویزا کے میں لیے کیوں عرض اپلائی کروں کر رہے میں ہیں؟ عرض پھر کرتا کہا ہوں گیا نا، جی ان کے نائکاپ گم ہو گئے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں. اور وہ بھی 72 گھنٹے میں مل جاتے ہیں، ان کی نہیں تو 70-75 گم پاؤنڈ ان ہو کی گئے ہیں فیس تو ہے، دیکھیں کوئی نا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اگر حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ فوراً ان کو ویزا مسئلہ تو ایک علیمہ خان گھنٹے میں صاحبہ نے بھی بنا جاری ہو رکھا سکتا ہے. ہے. اگر حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نہیں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے اس ملک کے اندر، وہ رول آف لا ہے. رول آف لا نہیں ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ بھی میرے خیال سے زیادتی ہوگی. مصیبت یہ ہے کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو نہ میڈیا آزاد رہا ہے، صحیح. نہ سیاسی آزادی رہی ہے، نہ جمہوریت ہے ملک کے اندر، نہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. سب کچھ تو داؤ پہ لگا ہوا ہے نا. اس میں اب احتجاج کی صورت بہرحال بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ احتجاج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آگے کیا ہے، ریاستی طاقت کا استعمال احتجاج ہے. کے حوالے سے تو ظاہر ہم اور نے کہتے ہیں مزید جی کوئی بات نہیں آگے چل نکل کر بھی سکتا. کرنی ہے، آپ لیکن دیکھیں فی نا، الحال جو مسئلہ جہاں تھا تک قاسم نکلنے و کی بات سلیمان ہے، کا، جہاں یہ تک بات نکلنے خود کی جو بات ہے ہے، علیمہ خان صاحبہ نے پہلے کی نہیں کہ وہ قاسم آئیں گے، سلمان کا کوئی احتجاج میں ایشو نہیں شریک ہے. ہوں گے. ظاہر ہے وہ اگر آتے تو آپ کی تحریک جو ہے وہ بڑی تگڑی تحریک آپ کی ہو سکتی تھی، لوگ آپ کے سلمان نکل بھائی سکتے تھے دیکھیں ان کے میری پیچھے. بات سنیں، اب وہ دیکھیں نہیں میری آ بات رہے سنیں، اس تحریک میں شرکت کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں وہ آئے نہ آئے، وہ آئے نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تاریخ کے اوپر الحمدللہ. دیکھیں یہ پہلے بھی ہم نے جو تاریخیں چلائی ہے اس میں کوئی وہ نہیں شامل ہوئے تھے. اب دیکھیں اگر وہ وہ تحریکیں آتے آپ ہیں کی تو ان کا کامیاب بھی ملک نہیں ہے، ہو اپنے سکی نا. والد سے ملاقات کریں ان کے. صحیح ہے. وہ دیکھیں اگر آپ اس کو ناکام کہتے ہیں کہ جی طاقت کا استعمال ہوا ہے ریاست کی طرف سے، تو مجھے کوئی پارٹی اس طرح بتا دیں اتنے ان کے جو بہادر لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک پولیس والے کو کہتا ہوں کہ کلاشن کوپ کھڑے ہو جائے، اور وہ ان کو میں غیرتی کہتا ہوں کہ وہ وہاں سے گزر جائے، ٹھیک تو ہے. پھر تو ہم مان لیں گے کہ جی ہم چلے سے میں ذرا اس کمزوری پہ رہی ہے. عدنان صاحب لیکن کا اگر جواب آپ لے لوں ذرا، پولیٹیکل اس پہ احتجاج کی مزید بات بات بھی کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. اگر ریاستی طاقت استعمال ہو آپ تو کا کوئی بھی آپ اس کا کے سامنے شکوہ نہیں بالکل کھڑا ہو جائز سکتا ہے ہے. کہ جب آپ اس پہ تو پرامن کوئی احتجاج بہادری کے کی لیے بات آپ نہیں نے کر رہے. درخواست دی ہے تو حکومت کو وہ اجازت دینی چاہیے تھی. کیا وجہ ہے عدنان صاحب، کیوں اتنی خائف ہے یہ حکومت تحریک انصاف سے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ تحریک انصاف بڑی کمزور ہو گئی ہے، ان کی جو ایک اسٹریٹ پاور تھی وہ اب نہیں رہی پہلے جیسی، آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو پھر آپ انہیں جلسے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، وہاں اجازت نہیں مل رہی تھی. اسلام آباد میں جلسے کی درخواست دی گئی، یہاں اجازت نہیں مل رہی. کیا وجہ ہے؟ حکومت اتنی خائف کیوں ہے تحریک انصاف سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمیں کوئی ان سے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ انہوں نے خود ہی اپنے ذہنوں میں ایک ہوا بنایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک جماعت ہے جس نے اپوزیشن میں رہ کے فسطائیت کا ثبوت دیا. انہوں نے دھرنے دیے، انہوں نے امپائر کی انگلی کا استعمال کیا، انہوں نے آر ٹی ایس کو بٹھایا، انہوں نے 35 پنکچر کا جھوٹا بیانیہ بنایا، اور اس کے بعد پوری کی پوری عدلیہ، بہت بڑا سیکشن عدلیہ کو اس کو ساتھ ملا کے انہوں نے پیناما کی سازش کی. اور اس کے بعد ایک سہولت کاری کا ایک جو ہے وہ دور شروع ہوا ثاقب نثار سے لے کے عمر بندیال صاحب تک. وہ جو دور تھا وہ ان کا سنہرا دور تھا. اس کو یہ اس دور میں، جس دور میں آپ کی ہم خیال بینچیں ہوا کرتی تھیں، 63A کے اوپر ایک فیصلہ پہلے دیا، پھر دوبارہ کوئی اور فیصلہ دے دیا، اور خود لکھ دیا کہ صحیح. پچھلے والا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. یہ وہ والی رول، یہ ان کا جو ہے نا، یہ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. یہ امپائر کی انگلی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. یہ مشرف کے مارشل لاء کو سپورٹ کرنا جو ہے ان کی جمہوریت ہے. یہ ہمیں جو ہے یہ آپ کہہ کیسے رہے ہیں کہ کہتے ہیں 26ویں جمہوریت، آئینی ذرا وہ ترمیم، بھی بتا دیں. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس نے بڑا بیڑا گرک کر دیا. بھائی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کی جو سہولت کاری تھی ججوں کے ساتھ وہ ختم ہو گئی.
آپ جو کہ ان کہتے تھے وہ آپ کی مرضی کے بینچ بنا لیتے تھے، وہ گڈ ٹو سی یو آپ کو کہتے تھے، وہ آپ کو کہتے تھے آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا کیس لڑ رہے ہیں. یہ آپ کی کیا کہتے ہیں رول آف لا تھا. اگر یہ رول آف لا تھا تو پھر تو اچھا ہی ہے کہ آپ کا جو پسندیدہ رول آف لا تھا وہ نہیں رہا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بہادر لیڈر جو ہے کوئی ایک پولیس والا. اب کیونکہ تاریخ جو ہے وہ اتنی کم، تاریخ اگر 2018 سے شروع ہو رہی ہے تو شاید ان کی، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر صحیح. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ عدلیہ کی بحالی کے لیے لاہور سے نکلے. راستے کے اندر بہت سارے کیا کہتے ہیں سیکیورٹی کے حالات خراب تھے، اس کے باوجود وہ صحیح ہے. گئے، انہوں نے نہیں تو گجرانوالہ پہنچے اور عدلیہ کو بحال کرایا. یہ اس سے پہلے اور پتہ نہیں کتنی تحریکیں اس تو ملک ابھی میں پھر چلی ہیں. آپ انہیں یہ کہہ رہے اجازت کہ کیوں ہم نہیں نے دے رہے؟ اجتماعی آپ کو پھر بھیجا انہیں تو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے رہتے ہیں. وہ ایک صرف جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں 5 اگست کو اسلام آباد میں، دیکھیں اور لاہور میں آپ انہیں ان جلسہ کو، بھی نہیں کرنے دے انہوں نے رہے. لاہور میں جلسہ کیا، انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کیا، اور یہ اس دور میں ہی کیا. یہ بتاتے نہیں ہیں نا، یہ خود بھول جاتے ہیں، سب باقی بھی سمجھتے سب بھول گئے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، آپ اگر آگ لگانا چاہتے ہیں، اگر آپ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، آپ ڈی چوک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی وی کی بلڈنگ کو جلانا چاہتے ہیں، ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ کو آپ جلانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کے گلے میں رسا ڈال کے اس کو کھینچ کے باہر نکالنا چاہتے ہیں، یہ اگر آپ کے خواہشات ہے، ظاہر ہے پھر حکومت تو آپ کو روکے گی نا. بات یہ ہے کہ باہر اگر کہیں جلسہ کرنا چاہیں یہ کر لیں. یہ تو کوئی طریقہ، یہ اگر اس طرح کریں گے کہ باہر ہم کہاں؟ کوئی حکومت کو پاکستان گرائیں سے گے. باہر کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کے اندر ہی کرنا ہے جلسہ، لاہور میں کرنا چاہ رہے میں یہ ہیں، کہہ وہ رہا ہوں لاہور میں یہ اسلام کہہ رہا ہوں آباد کہ اپنے پارک پہ کرنا چاہ رہے ہیں. باہر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جہاں میرا مطلب یہ تھا کہ جہاں پہ ان کو اجازت ملے وہاں پہ جا کے کر لیں. پہلے بھی انہوں نے کیا ہے نا، سنجانی میں انہوں نے کیا نہیں تھا جلسہ. صحیح. بات یہ ہے کہ یہ اپنی جو ہے وہ معاملات اس کو یہ دیکھتے نہیں ہیں، اپنے جو سارے معاملات ہیں اس کو یہ بھول جاتے ہیں اور دوسروں کے اوپر یہ کہتے ہیں. اور پھر ان کے جو، اب ظاہر ہے اب ان ٹھیک. کے جو اپ کمنگ لیڈرز ہیں جو باہر سے آ رہے ہوں، ان کی یہ کہتے ہیں یہ اس کے اندر لیڈرشپ میں اب یہ کام کریں گے. ان کو جو ہے وہ پہلے سارے ملک کو موروثیت بہرحال سیاست 5 کا کو جو ہے تو وہ کوئی تانا دورہ دیتے آئے. متوقع نہیں ہے کسی کا اب بھی. وہ جو ہے وہ آ رہے ہیں تو ان کی یہ لیڈرشپ میں اب یہ ان کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں گے. 5 اور کو تو کسی کا پھر کوئی دورہ متوقع نہیں ہے کسی کا بھی. شوکت 5 کا تو صاحب یہ نہیں ہے بتائیں کہ لیکن آگے والے دنوں میں. ٹھیک ہے، تو شوکت صاحب یہ بتائیں کہ پھر کیسے چلائیں گے آپ تحریک؟ آپ کو تو جلسہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، تو پھر تحریک کیسے چلے گی؟ جب آپ کی تحریک جو ہے وہ حکومت کی اجازت کی جو ہے وہ مرہون منت ہے، تو پھر آپ تو پھر جو ہے وہ صلح ہی کر لیں، پھر آپ مفاہمت ہی کر لیں ان کے ساتھ. دیکھیں سمجھ بھائی، بات یہ ہے نا کہ ہر تحریک کے اندر مشکلات آئی ہیں پاکستان میں، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. لیکن اس دفعہ چونکہ جو فسطائیت ہوتی تھی وہ مارشل لا ہوتی تھی، مارشل لا کے خلاف جنگ لڑی جاتی تھی. لیکن اس دفعہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے نا کہ جمہوریت کے نام پہ جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، کہ آپ اجازت نہیں دیتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جلسہ کی اجازت دی لاہور میں. اگر جلسے کی اجازت دی تو پھر راستے کیوں بند کیے تھے؟ سنجانی میں انہوں نے ہمیں اجازت دی، پھر راستے کیوں بند کیے؟ تو پرامن تو دیکھیں نا، پرامن تو تب رہے گی ورکر جب آپ اپنی پنجاب پولیس کو ہتھیار دے کے کھڑا نہیں کریں گے. پرانی جو گھسی پیٹی وہ جو کیا کہتے ہیں وہ آنسو گیس کے شیل نہیں پھینکیں گے. بتائیں نا مجھے کہ کیا ضرورت تھی جب آپ نے جلسے کی اجازت دے دی اس کے بعد پھر آپ نے شیلنگ کی، پھر آپ نے کنٹینر کھڑے کیے؟ یہ کس چیز کا خوف ہے حکومت کو؟ اب سلمان قاسم سے کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ کیوں اتنے خوف زدہ ہے؟ کوئی کہتا ہے گرفتار کر لیں گے، کوئی کہتا ہے جی ابھی ہمیں تانے دیتے ہیں، جی ہم موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. بھئی آنا چاہتے ہیں تو آنے دو نا، وہ سیاست کرنے تو نہیں آ رہے ہیں. وہ تو عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں، تو آپ کو کیوں خوف ہے؟ اگر ان کو ویزا نہیں ہے ان کے پاس، آپ ان کو ویزا ایشو کر دیں. صحیح. اس میں کیا اتنا وہ ہے؟ لیکن یہ ایک ایشو بنا دیا انہوں نے اس لیے کہ یہ خوف زدہ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کر آئے. چلو میں مان لیتا ہوں، آپ نے کہا تھا میں مان لیتا ہوں، تو پھر آپ 18 والا مان رہے ہیں کہ وہ آپ سمر کر کے آئے تھے؟ بھائی دیکھیں، اگر یہ ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ ہم نے باجوہ سے مل کر یہ سارا کچھ کیا، تو ابھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی یہ کس طرح آپ کھلے دل سے یہ بھی ذرا تسلیم بتا کرتے ہیں دیں کہ نا. ہاں ایسا ہی تھا، ان یا کا جو تو الزام ہے وہ درست تھا، بالکل ایسا ہی میں تھا؟ تسلیم کروں یا نہ کروں، دیکھیں میں تسلیم کروں یا نہ کروں، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے نا آپ کھلے کہ دل ہر سے دور میں تسلیم کریں، ان سے بھی اسٹیبلشمنٹ کروا نے لیں اپنا گے رول ہم. ادا کیا اس میں. دیکھیں میں تو کھلے دل سے میں تسلیم نہ بھی کروں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے. تو کیا اس کی سزا میں نہیں ملی ہے؟ یعنی 18 والا مان ہونا رہے تو کہ یہ تھا. چاہیے تھا کہ جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ دیکھیں
اگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے، ان کو تو عوام نے ووٹ بھی نہیں دیا ہے۔ یہ آپ مان رہے ہیں کہ مکمل یہ طور کس پر طرح عوام کا ہے؟ ووٹ یہ نہیں سب سے تھا، آپ کو پہلے سپورٹ حاصل تھی، آپ کو غیر جمہوری قوتوں کی سپورٹ حاصل تھی اس میں، تب آپ وہ الیکشن جیتے تھے، آپ نے خود کہا نا مان لیتے ہیں۔ میں بالکل یہ مانتے ہیں پھر پوری بات مانیں، ماننے کھل کے کے لیے مانیں تیار کہ ہوں ہاں کہ جی ہمیں ٹھیک ہے۔ سب دیکھیں نہیں دیکھیں میری بات سے سمجھ بھائی، یہ حقیقت ہے کہ عوام نے ووٹ دیا ہے نا ہمیں۔ ایک پاپولر جماعت تو تھی اس وقت بھی، 2018 میں بھی پاپولر ہوئے لیکن تھے اتنا ووٹ نہیں دیا تھا عوام نے کہ ووٹ آپ کی دیا ہے، حکومت بن سکتی لیکن تھی۔ ہمیں سپورٹ نہیں، وہ تو بعد میں بھی نہیں تھا، وہ آپ دیکھیں ہمیں تو 4 جماعتوں نے سے مل کر ہم نے حکومت بنائی تھی، وہ تو کون سا ہمیں اگر آپ لیکن وہاں تک بھی جو پہنچے تھے وہ 100% سپورٹ سے ہی پہنچے تھے نا۔ کرتی صحیح ہے۔ نہیں دیکھیں 100% اگر اپوزیشن ہمیں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی تو پھر تو ہم 2/3 اکثریت سے آتے، لیکن ہمیں تو اس وقت تک اپوزیشن کی سپورٹ نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ ہم آئے، ہم نے سب سے بڑی اکثریت پارٹی تھی، بالکل میں مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا حکومت بنانے میں۔